الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدقت يا رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم. معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم لفظ رمضان کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس مہینے کے رمضان نام ہونے کی وجہ یہ انشاءاللہ ضرور سنیں گے. اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان کو فرض کرنے کا کوئی نہ کوئی پیچھے مقصد ضرور ہوتا ہے. جیسے نماز ہے، فرضیت نماز کے مقاصد اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی. مثلا نماز فرض کرنے کا مقصد اللہ کی یاد کو قائم رکھنا ہے. نماز فرض ہونے کا ایک مقصد برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے. نماز فرض ہونے کا ایک مقصد جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا وہ اپنے رب کی قرب اور معرفت کی طرف بلندی حاصل کرنا ہے، نزدیکی حاصل کرنا ہے. اسی طرح ہر عبادت کے اندر کچھ نہ کچھ مقصد رکھے گئے ہیں ان کو فرض کرنے کے. رمضان المقدس کا وہ مہینہ ایسی عظمت اور شان والا ہے کہ رب کریم نے اپنے کلام مقدس کے اندر مہینوں کے ناموں میں سے اگر کسی مہینے کا بطور نام لے کر اس کا تذکرہ فرمایا تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. باقی 11 مہینوں کے نام قرآن کے اندر بیان نہیں ہوئے. واحد ایک رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا اللہ نے نام لے کر تذکرہ فرمایا. تو یقیناً اس نام کے اندر کئی وجوہات ہیں. آئیے سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں ہم کہ لفظ رمضان لغت کے اعتبار سے کیا ہے. بعض علماء لغت نے اس کو نقل کیا کہ رمضان لفظ رمضان سے ہے، یعنی اس سے مشتق ہے. اور رمضان کہتے ہیں سورج کی تپش سے سخت زمین کے گرم ہونے کو، اس گرم زمین کو رمضان کہا جاتا ہے. اس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، بلکہ ایک انہوں نے اور بھی ساتھ معنی کیا ہے. مشکات المصابیح کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے نقل کیا کہ یہ رمضان سے مشتق ہے، جس کا معنی سورج کی تپش سے گرم ہونے والی زمین. اور اہل عرب کے ہاں جب اس مہینوں کے نام رکھے گئے تو ملا علی قاری علیہ رحمہ کی تحقیق کے مطابق وہ جس مہینے کے اندر وہ نام رکھا جاتا جس مہینے کا، تو وہ موسم کے ساتھ اس کو موسوم کر دیا جاتا کہ جس طرح کا موسم ہوتا اسی طرح کا نام اس مہینے کا رکھ دیا جاتا. تو جب یہ نام انہوں نے منتقل کیے تو سخت گرمی کا مہینہ جو تھا اس کو انہوں نے رمضان کا نام دیا. اور لغت عرب کے مشہور امام ابو عمرو جو ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں
کہ رمضان وہ مہینہ کہ جس میں پتھر زمین اتنے تپ جاتے کہ اونٹوں کے بچے ان پر پاؤں نہیں رکھتے تھے ان کی گرمی کی وجہ سے، ان پر چلنا مشکل ہو جاتا تھا ان کے گرم ہو جانے کی وجہ سے۔ تو اس لیے وہ موسم کہ جس کے اندر اتنی شدت کی گرمی ہوئی، انہوں نے اس کو رمضان رکھ دیا۔ اسی طرح رمضان جو ہے یہ اگر دیکھا جائے اس کو عربی قواعد کے مطابق تو رمضا یرمد رمضان، ایسی گرم اور تیز ہوا یا ایسی گرمی کے جو جلا کر ختم کر دے۔ چونکہ رمضان شریف کے روزے جو ہیں وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے بھوک کی شدت، پیاس کی شدت اور گرمی محسوس کرواتے ہیں، اسی لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جو اللہ کے خاص انعامات سے مسلمانوں کو یہ انعام ملا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المقدس کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ ان قریب رمضان المقدس 1441 سنہ ہجری کی آمد ہے، تو ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ یہ رمضان تو وہ ہے کہ جو گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ رمضان تو وہ ہے کہ جو ہمیں غریبوں کے بھوکے رہنے کا احساس دلاتا ہے۔ روزے کے فرض ہونے میں ایک اس احساس کو بیدار کرنا بھی مقصد ہے کہ جو لوگ بھوک اور تنگ دستی میں ہوتے ہیں وہ کس کیفیت سے اس وقت گزر رہے ہوتے ہیں، وہ رمضان کے روزے رکھ کر ہمیں احساس دلایا جانا مقصود ہے۔ اس طرح رمضان المقدس کا وہ مہینہ ہے کہ جس کو فرض کرنے کا مقصد ہی تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، جیسا کہ رب کریم نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو گویا فرضیت رمضان کا ایک مقصد تقوی اور پرہیزگاری کی دولت حاصل کرنا ہے، اور یہ تقوی اور پرہیزگاری کی دولت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ لفظ رمضان نے ہمیں بتا دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں اس قدر اس مہینے میں برستی ہیں، اللہ کی عنایات، اس کا فضل و کرم اس قدر وافر اس مہینے میں عنایت ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کو یہ روزے جو ہیں وہ جلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ گناہوں کی گندگی ختم ہو جاتی ہے، جب یہ گناہوں کی نحوست ختم ہو جاتی ہے، تو یقیناً پھر اس کی جگہ پر تقوی اور پرہیزگاری اترتی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی مقصد ہے رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کا۔ اللہ کرے کہ ہم رمضان شریف کے روزے اس بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کر اس کو رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رمضان المقدس کی یہ بابرکت ساعتیں جو ان قریب جن کی آمد ہے وہ ہمیں زندگی میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔